بہاروں پر ہے آج آرائشیں گلزارے جنت کی، سواری آنے والی ہے شہیدان محبت کی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے سر انور سے متعدد کرامات کا ظہور ہوا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور رسوائے زمانہ یزیدی بدبخت ہولی بن یزید کے پاس تھا۔ ہولی بن یزید امام علی مقام کا سر اقدس لے کر رات کے وقت کوفہ پہنچا۔ قصر امارات یعنی گورنر ہاؤس کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ یہ سر انور کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ ظالم نے سر انور کو بے ادبی کے ساتھ زمین پر رکھ کر ایک بڑا برتن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر الٹا کر کے اس کو ڈھانپ دیا اور اپنی بیوی نوار کے پاس جا کر کہنے لگا، میں تمہارے لیے زمانے بھر کی دولت لایا ہوں، وہ دیکھ حسین ابن علی کا سر تیرے گھر پڑا ہوا ہے۔ جیسے ہی ہولی نے یہ بات اپنی بیوی سے کہی، ہولی کی بیوی نوار اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، اے یزید، تجھ پر خدا کی لعنت، خدا کی مار ہو، لوگ تو اپنے گھروں میں سونا چاندی لے کر آتے ہیں، تو فرزند رسول کا مبارک سر لے کر آیا ہے، خدا کی قسم اب تیری بیوی تیرے ساتھ نہیں رہے گی۔ یہ کہہ کر نوار نے اپنے بچھونے سے اڑی اور جدھر سر انور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موجود تھا اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ ہولی بن یزید کی بیوی نوار ساری رات آپ کے سر اقدس کے پاس بیٹھی رہی۔ نوار کہتی ہے کہ امام علی مقام کے سر اقدس سے ساری رات ایک نور برابر آسمان سے اس برتن تک مثل ستون چمک رہا تھا اور سفید پرندے اس نور کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ جب صبح ہوئی تو ہولی بن یزید سر انور کو ابن زیاد بدنام اور بدبخت کے دربار کے اندر لے گیا۔ اسی طرح ایک اور روایت کے مطابق جب یزید پلید کے ناپاک لشکری امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو لے کر چلے اور پہلی منزل میں ٹھہر کر نبید یعنی کھجور کا شیرہ پینے لگے، یعنی وَهُمْ يَشْرِبُونَ الْخُمْرَ، وہ شراب پینے لگے۔ اتنے میں ایک لوہے کا قلم نمودار ہوا، اس نے خون سے یہ شعر لکھا، اترجو امتی قتلت حسینن شفاعتا جدی یوم الحساب، یعنی حسین کے قاتل یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ روز قیامت ان کے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت فرمائیں گے۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت شریفہ یعنی اعلان نبوت سے 300 برس پہلے یہ شعر ایک پتھر پر لکھا ہوا تھا۔ شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر، کربلا میں خوب ہی چمکی دکان اہل بیت، تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، تم خود اجڑ گئے، تمہیں یہ بددوا ملی، رسوائے خلق ہو گئے، برباد ہو گئے، مردود تم کو ذلت ہر دوسرا ملی۔ اے عاشقان صحابہ اہل بیت، یہ قدرت کی طرف سے ایک درس تھا کہ یزیدی بدبختوں نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ظلم کا پہاڑ توڑا، دنیا کی خاطر دین سے منہ موڑا۔ یاد رکھو، دین سے تم نے سخت بے پرواہی برتی اور یزیدیوں نے جس فانی بے وفا دنیا کے حصول کے لیے ایسا کام کیا وہ بھی ان کے ہاتھ نہ آئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، خسرت دنیا والآخرت، یعنی دنیا میں بھی نقصان اور آخرت میں بھی نقصان ان یزیدیوں کا مقدر بنے گا۔ شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، دنیا پرستوں دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی، نہ عیش و طرب کی ہوا ملی۔